बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें। बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। आप सब अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। शुक्रिया। जो कोई भी रहबरे मुअज़्ज़म की सवाने हयात पर गौर करे और आवाम के साथ रहबरे मुअज़्ज़म का रवैया देखे तो एक दिलचस्प चीज़ उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी और हर मर्तबा उसका तकरार होता है। हम देखते हैं कि जब भी लोग ऐसे नारे लगाते हैं जिनमें आकाए खामनाई का नाम या जिक्र आता है, आकाए खामनाई उसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज से रोकते हैं और अगर ऐसा ना हो तो नारों को नहीं रोकते। ये कुछ मनाजिर रहबर के साथ तजदीद अहद के हैं कि आइए हम शुरू से इस नारे को मुलाहजा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। परवरदिगार आपको महफूज रखे, सलामत रहे। तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आप लोग बैठ जाइए। बराए मेहरबानी आप लोग बैठ जाइए। तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। चूँकि कुछ मर्द और ख़वातीन धूप में खड़े हैं। बराए मेहरबानी आप लोग बैठ जाइए। तशरीफ़ रखें। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठ जाइए। परवरदिगार आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया, शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए। तेहरान से काफ़ी दूर शुमाले ईरान में और मौसम गर्मा में अचानक आसमान से लोगों पर बारिश बरसने लगी। रहबर मुअज़्ज़म ने ताकीद के साथ आवाम से तकाजा किया कि बारिश की वजह से मुंतशिर हो जाएं और घरों को चले जाएं, लेकिन रहबर के साथ वफ़ाए अहद की खातिर कोई ना गया।
آپ کو کب تک ہم اس بارش میں روکے رکھیں گے؟ یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت اور عقیدت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اس چھت کے نیچے بیٹھا ہوں اور آپ بارش میں کھڑے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو مجھے ناگوار ہے۔ پروردگار بحق کے محمد و آل محمد، جیسے آج یہ باران رحمت اس عوام پر برس رہی ہے، اپنی رحمت، فضل و ہدایت ہم سب پر نازل فرما۔ اس فلم میں علی بن جواد حسینی خامنائی کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی، زندگی کے وہ پہلو جن کے بارے میں پہلی مرتبہ بات ہوگی۔ تو خامنائی تم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر بولا اچھا تو یہ جس خامنائی کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو؟ کسی کے حسب و نسب کے بارے میں معلومات صرف اس کے آبا و اجداد کا نام و نشان جاننے کی خاطر نہیں ہوتی، بلکہ اس شخص کی اندرونی صلاحیتوں اور توانائیوں کو جاننے کی کوشش ہوتی ہے، جو شخصیت کی تکمیل اور کردار کی تشکیل کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ آبا و اجداد کے جن سے ہمارا خونی اور نسلی رشتہ ہوتا ہے، ان کی تاریخ اور ان کا کام ذخیرے کے طور پر نسل در نسل منتقل کیے گئے ہیں۔ وہ ذخیرہ انسان کی اندرونی صلاحیت ہے
جو اسے موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اثر و نفوذ پیدا کر سکے یا حتیٰ ایک سردار بن سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علی خامنائی کے اجداد کون ہیں؟ علی خامنائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوادگان میں سے 38ویں نسل میں ہے۔ آپ کے جد بزرگ اور آپ کے درمیان 38 نسلوں کا فاصلہ ہے، جو کہ 38 نوادگان میں تقسیم ہے۔ آپ کا نسب خاص طور پر چوتھے امام زین العابدین ابن حسین بن علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ اجمعین سے جا ملتا ہے۔ آپ کے اجداد کے ناموں میں جو چیز واضح نظر آتی ہے وہ دینی رجحان ہے۔ اسی طرح ان ناموں سے ہمیں ان کے نسل در نسل دینی و علمی مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب بتاتا ہے کہ آپ مکہ کے مشہور عرب قبائل میں سے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ تو پھر کیا چیز باعث بنی کہ آپ فارس تشریف لے آئے؟ ایرانی جغرافیہ باعث بنا کہ اکثر شیعان علی پناہ لینے اور بنو امیہ و بنو عباس کے مظالم سے فرار کی خاطر وہاں چلے جائیں، بلکہ ائمہ شیعہ بھی اپنے پیروکاروں اور فقہاء و علماء کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ ایران ہجرت کر جائیں اور وہیں سکونت اختیار کر لیں۔ شہری، ساوا، قم، قاشان اور عراق قدیم زمانے سے ایسے علاقے تھے جن کی طرف شیعہ فقہاء اور عوام سفر کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے سید علی خامنائی کے اجداد بھی تھے کہ جن میں اکثر قدیمی مرکزی عراق میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ عراق میں رہنے والے میر سید محمد مدائنی کا مزار ہے، جو آقائے خامنائی کے 28ویں جد ہیں۔ ان کے سوانح عمر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جزیرہ عرب سے عراق کی جانب ہجرت کی اور تفرش شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ واقعہ قریباً 1000 سال پہلے کا ہے۔ سن 970 عیسوی کی ایک رات جب وہ نماز تہجد پڑھ رہے تھے، بنو عباس کے گماشتوں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ شاہ صفی دور میں عباس کبیر کی حکومت میں ان کی قبر پر ایک زری بنوائی گئی اور آج تک یہ مقام ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز
یعنی 2000 میں آقائے خامنائی نے یہاں کا سرکاری دورہ کیا۔ ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وہ اسی دروازے سے داخل ہوئے اور پھر زیارت کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر منبر پر گئے، لوگوں سے خطاب کیا اور کہا، مجھے فخر ہے کہ یہ بزرگوار میرے جد امجد ہیں۔ اگر ہم آقائے خامنائی کے اجداد کی ایران ہجرت کو دیکھیں تو ہم آذربائیجان شرقی پہنچتے ہیں۔ عراق سے ایران کے شمالی مغربی بلند ترین مقام کی جانب اس گھرانے کی ہجرت کی کوئی تاریخ بیان نہیں ہوئی۔ آقائے خامنائی کے اجداد میں سے ایک بلند مرتبہ عالم دین تبریز کے علاقے زنوز میں شہید ہوئے اور وہیں دفن ہیں۔ جب آقائے خامنائی ملک کے صدر تھے، انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ کے جد کی قبر خراب ہو رہی ہے اور گر گئی ہے، ان کا جسد مبارک ظاہر ہو گیا ہے اور بالکل ٹھیک ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے تازہ دفن کیا گیا ہے۔ حسین تفرشی، جنہیں شہر تفرش کی وجہ سے تفرشی کہا جاتا ہے، وہ رہبر معظم کے دادا ہیں۔ آپ تبریز کے قریب خامنہ شہر میں 1222 میں پیدا ہوئے۔ اس شہر کے لوگ ترکی زبان بولنے والے آذری ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آقائے خامنائی نے ترکی زبان کہاں سے سیکھی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کی محبتوں کا مشکور و ممنون ہوں میں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے دوسری مرتبہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ میں خامنہ آؤں اور آپ مہربان اور مہمان نواز لوگوں سے ملاقات کروں۔ خامنہ شہر میری یادوں کا شہر ہے، میرا تحصیل علم کا شہر ہے۔ میں نے خامنہ شہر میں بہت کچھ سنا ہے۔ 20 سال پہلے جب میں اپنے مرحوم والد سے ملاقات کرنے خامنہ آیا تھا، 1-2 گھنٹے میں یہاں ٹھہرا۔ یہاں کی مشہور چیزیں مجھے دکھائی گئیں، جیسے ایک مسجد اور ایک اہم جگہ میں نے دیکھی۔ یہ جگہیں میرے لیے بہت دلچسپ اور خوبصورت تھیں۔
حسین تفرشی مشروطہ انقلاب کے حامی تھے۔ اس انقلاب کی کامیابیوں میں سے ایک یہ تھی کہ قاجار بادشاہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ آمرانہ بادشاہی نظام کو تبدیل کر کے حکومت عوامی منتخب شدہ پارلیمان کے حوالے کرے۔ لیکن بہت جلد قاجار بادشاہ نے پارلیمانی نظام ختم کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر انقلاب کیا، جس کے شعلے شمالی ایران تک بھی جا پہنچے، اور وہاں کے آذری زبان عوام نے ستار خان اور باقر خان کی قیادت میں انقلاب کی حمایت کا اعلان کیا۔ مشروطہ انقلاب سے پہلے آقائے خامنائی کا خاندان آذربائیجان میں بہت زیادہ متحرک تھا۔ اسی طرح تحریک مشروطہ کے دوران یہ خاندان مجاہدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ مشروطہ انقلاب کے بعد اس تحریک کے منحرف ہو جانے اور اس دور کے واقعات یعنی 1919 میں برطانیہ کے ساتھ ذلت آمیز صلح، جس کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ سارے ایران پر قبضہ کر لیں اور اسے اپنی کالونی بنا لیں۔ اس موقع پر اس معاہدہ صلح کے خلاف شیخ محمد خیابانی، آقائے خامنائی کا خاندان، شہید آیت اللہ مدرس اور کچھ دوسرے لوگوں نے قیام کیا۔ اس بنا پر آقائے خامنائی کا خاندان ایک مجاہد اور سیاست سے آگاہ خاندان ہے۔ تبریز میں یہ لوگ خیابانی خاندانوں کے عنوان سے مشہور تھے، بلکہ تبریز میں ان کے پاس ایک مسجد تھی۔ اسی طرح آقائے خامنائی کے دادا، ان کے والد اور پھوپھا یعنی شہید محمد خیابانی انقلابی تحریک کے ہراول دستہ تھے۔ شیخ محمد خیابانی آذربائیجان اور تبریز میں عوامی انقلاب کا ایک اہم ستون تھے۔ شیخ ایران میں قومی انقلاب کی ممتاز شخصیت میں سے ایک ہیں۔ وہ اس تحریک کی دینی و اصلاحی اقدار کے بانی اور محافظ تھے۔ انہوں نے سید حسین تفرشی کی بیٹی سے شادی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آقائے خامنائی کے پھپھا تھے۔ میرے والد تبریز کے مشروطہ انقلاب کے وقت میں نوجوان تھے۔ وہ تمام واقعات کے شاہد تھے۔ مرحوم باقر خان اور ان کا ایک ہی محلہ تھا، کوچا قرہ باغیہ۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارے مصائب و آلام کو دیکھا تھا اور بیان کیا کرتے تھے۔ بعد والے واقعات میں بھی ایسا ہی ہے۔ مرحوم شیخ محمد خیابانی کے واقعے میں بھی شاہد ہیں۔ تبریز میں مرحوم شیخ اکیلے ہی ڈٹ گئے تھے۔ اہم مسئلہ وثوق الدولہ کا معاہدہ تھا۔ تہران کے کمزور حکومت کے اعلیٰ حکام نے ایک معاہدے کے ذریعے ملک کے مالی اور عسکری معاملات کو اپنے دو ہاتھوں کے ساتھ برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ تبریزی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرحوم خیابانی اور دوسرے لوگ اس معاہدے کے خلاف ڈٹ گئے، اور پھر تبریز میں وہ ظالمانہ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ تبریز آج بھی ایسا ہی ہے۔ آیت اللہ جواد خامنائی آقائے حسین تفرشی کے بیٹے اور سید علی خامنائی کے والد، انہوں نے ابتدائی تعلیم تبریز سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ دینی تعلیم کا حصول نجف اشرف سے کیا۔ 1310 میں تدریسی سلسلے کو شروع کرنے کی خاطر مشہد کا ارادہ کیا۔ ہمارے والد صاحب کے جوانی کے عالم میں حوزہ نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور وہیں انہوں نے شادی کی۔ نجف اشرف میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ظاہراً 1309 میں مشہد چلے گئے۔ میرے خیال میں رضا خان ڈکٹیٹر کا دور تھا۔ مشہد خراسان کا سب سے بڑا شہر ہے اور تہران کے بعد ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے۔
اس کی شہرت اور اس کی دلیل عظمت وہ حرم ہے جو مرکز شہر میں آستانہ رضوی کے نام سے موجود ہے۔ یہاں ائمۃ المسلمین میں سے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی قبر مطہر ہے۔ اگر آپ اوپر سے شہر پر نگاہ کریں تو آپ مشہد شہر اور حرم مطہر کے درمیان تاریخی رابطے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں جو خوشبو پائی جاتی ہے وہ اس کے مرکز سے یعنی حرم مطہر سے ساری گلیوں، گھروں اور سارے شہر میں پھیلی ہوئی ہے۔ کون کہتا ہے کہ شہر دل اور روح پر اثر نہیں کرتا؟ جب آپ کسی شہر کو رہائش کے لیے انتخاب کریں تو آپ جیسی خوشبو اپنے وجود میں چاہتے ہیں ویسا ہی شہر انتخاب کریں۔ حرم مطہر کے قریب یہ وہ جگہ ہے جہاں علی خامنائی دنیا میں آئے۔ یہاں ایک بچہ پرورش پائے گا جو مستقبل میں ایک ذہین طالب علم، توانا مبلغ، مضبوط مدرس، بلند پایا مجدد، عظیم انقلابی اور ہر میدان میں کامیاب شخص ہوگا۔ انیس سو 31 عیسوی میں آقا جواد ابن حسین تفریشی شاگرد تھے۔ آقا جواد خامنائی نے مسجد صدیقین کی امامت اپنے ذمے لی۔ وہ آذری ترکوں کی مسجد مشہور تھی جو کہ سرشور بازار کے شروع میں واقع تھی۔ آپ اسی مسجد میں رہے یہاں تک کہ حرم کی توسیع منصوبے میں مسجد شہید کر دی گئی۔ پھر حرم کے قریب اسی نام سے دوبارہ مسجد تعمیر کروائی گئی۔ مسجد میں اپنی امامت کے سارے دور میں وہ ہر روز مغرب و عشاء کی نماز کے بعد اعتقادی مسائل جیسے توحید و معاد پر درس کہا کرتے تھے۔ وہ اپنی پسندیدہ کتاب کفایت الموحدین سے استفادہ کرتے تھے۔ یہ کتاب عقیدے کی ابحاث میں بہت مفید ہے۔ آقا جواد خامنائی پہلے بازار میں ترکوں کی مسجد میں آئے، پھر کچھ عرصے کے لیے کسی دوسری مسجد میں چلے گئے۔ پھر جب اس مسجد کی تعمیر نو ہو گئی تو اس میں واپس آ گئے۔ وہ یہاں مجالس عزا اور محافل سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ہمارے والد صاحب جب سے آئے تھے بازار والی مسجد صدیقہ میں نماز جماعت کروایا کرتے تھے۔ ابھی وہاں سے وہ مسجد ہٹا دی گئی ہے اور اس کی جگہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ وہ ممبر پہ جاتے اور ماہ رمضان میں نماز ظہر و عصر کے درمیان روزے کے فضائل اور مسائل بیان کرتے۔ میں اس زمانے میں بچہ تھا اور بات تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن میں دیکھتا تھا کہ دکاندار اور تاجر لوگ بیٹھا کرتے تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ ان کا لہجہ آخری عمر تک آذری ہی تھا۔ وہ فارسی بولتے تھے لیکن آذری لہجے میں۔ اسی وجہ سے ہمیں کچھ لفظ سمجھ نہیں آتے تھے۔ وہ لوگوں میں محبوب تھے، اکثر لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔
جبکہ والد صاحب شہرت نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی زاہدانہ اور کفایت شعارانہ گزاری ہے۔ وہ بالکل بھی آسائش پسند نہیں کرتے تھے۔ آقائے جواد خامنائی کا مشہد آنا اور فوج کے سربراہ رضا پہلوی کا ایرانی بادشاہ بننا اتفاقی طور پر ایک ہی دن ہے، جس نے 1303 میں آخری قاجار بادشاہ کو معزول کر کے یہ منصب خود سنبھال لیا تھا۔ اس کام کے ساتھ اس نے پہلوی خاندان کی حکومت کا آغاز کیا۔ رضا شاہ پہلوی مسلسل قم اور مشہد کے مراجع کے ساتھ خصمانہ رویہ رکھے ہوئے تھا، خاص طور سے حجاب پر اس کی طرف سے پابندی اور عمومی جگہوں پر حجاب اتار دینے کا حکم، لوگوں کو علماء کا لباس نہ پہننے اور مغربی لباس پہننے کی تاکید نے ماحول میں تنش پیدا کر دی تھی۔ میرے والد ایک جید عالم دین تھے اور مرحوم آقائے نائینی کے شاگردوں میں تھے۔ نجف میں رہتے تھے۔ مرحوم نائینی نے کتاب تنبیہ الامہ و تنزیل الملہ لکھی تھی، جس میں اسلامی حکومت کے نظریے پر تفصیلی گفتگو کی گئی تھی۔ اس مسئلے پر وہ امام خمینی رحمہ اللہ جیسا نظریہ ہی رکھتے تھے۔ چونکہ ہمارے والد بالآخر سید الشہداء علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لہٰذا ان کا انقلابی خون ہونا جوش مارتا تھا، اور وہ ابتدا سے ہی ظالم و مستکبر نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اور ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا ہے، اس نے ہمیں انقلابی اور ظلم مخالف پروان چڑھایا تھا، خاص طور پر میرے بڑے بھائی جو زیادہ انقلابی تھے۔ اس وقت میں اکثر شیعہ امامیہ علماء کی مانند ظالم نظام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلوی دور حکومت میں زندگی گزاری ہے اور اس کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ میرے والد لمحہ بھر بھی ظالم نظام کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوئے۔ انہوں نے کسی دعوت یا خصوصی یا عمومی میٹنگ میں شرکت نہیں کی، حتیٰ کہ امام رضا میوزیم کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کی۔ وہاں انہیں خصوصی دعوت دی گئی تھی، اور ایسی تقریبات پر نیز عید اور مخصوص دنوں میں مشہد کے علماء کو دعوت دی جاتی تھی۔ لیکن میرے والد شاید اکیلے یا 2-4 علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے ایسی کسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ چالیس سال کی عمر میں ان کی پہلی بیوی فوت ہو گئی، اس میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ پھر آقائے جواد خامنائی نے آیت اللہ ہاشم نجف آباد میر دمادی کی بیٹی سے شادی کی، جن کا نام خدیجہ تھا۔ ہمارے بابا بزرگ آیت اللہ سید ہاشم نجفی مسجد گوہر شاد مشہد میں تفسیر قرآن کا درس کہا کرتے تھے، لہٰذا آقائے خامنائی کے نانا آقائے ہاشم نجف آبادی میر دماد مسجد گوہر شاد میں تفسیر قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ بلند مرتبہ عارف انسان تھے۔ آقائے بہبت کہتے ہیں کہ وہ نماز تہجد کے وتر میں قنوت پڑھتے ہوئے ساری دعائیں ابو الحمزہ سمالی پڑھ لیا کرتے تھے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ دعا واقعی بہت زیادہ ہی طویل ہے۔ وہ نجف اشرف کے عظیم المرتبت عرفہ میں سے ایک تھے۔ آیت اللہ ہاشم نجف آباد سن 40 میں مشہد آئے اور مسجد گوہر شاد میں امامت کے فرائض انجام دینا شروع کیے۔ جہاں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور آج یہ جگہ شبستان آیت اللہ سید ہاشم نجف آبادی کے نام سے مشہور ہے۔ آیت اللہ ہاشم نجف آبادی سماجی اور سیاسی کاموں میں مشہور تھے۔ ان کا گھر ایسے علماء کے اکٹھے ہونے کی جگہ تھی جو رضا پہلوی ظالم نظام کے مخالف تھے،
خاص طور سے 1314 میں مسجد گوہر شاد کے واقعات اور رضا پہلوی کی جانب سے ممنوعیت حجاب کے بعد یہ گھر ایک مرکز بن گیا تھا۔ نمازیوں نے رضا پہلوی کے اس قانون کی مخالفت میں مسجد گوہر شاد میں دھرنا دیا۔ اس واقعے میں حکومت نے آقا ہاشم نجف آبادی کو گرفتار کر لیا اور 8 سال کے لیے مشہد سے شہر بدر کر دیا۔ 1322 میں وہ واپس مشہد تشریف لائے اور انہوں نے علمی اور سماجی کاموں کو دوبارہ شروع کیا اور پھر 1338 میں دعوت حق کو لبیک کہا۔ ہماری والدہ نے اپنا بچپنا اپنی ماں کے بغیر گزارا ہے۔ ہماری دادی ایک عالمہ تھیں، انہوں نے میری ماں کی پرورش کی تھی۔ میرے نانا آقائے سید ہاشم نجف آبادی ہیں، جو کہ مشہد کے انقلابی علماء میں سے تھے۔ حال ہی میں مشہد میں ان پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا۔ آقائے خامنائی نے ان کے لیے اس سیمینار میں خط بھیجا تھا۔ اس خط میں ان کے علمی مقام اور کارہائے نمایاں کو بہت باریک بینی کے ساتھ اور مختصر انداز میں بیان ابھی تک جو کچھ کہا گیا ہے آقا خامنائی کے والد اور ان کے اجداد کی تاریخ اور سیرت کا ایک مختصر سا حصہ تھا۔ یہ مرد اپنی صلاحیتوں اور کوششوں کے علاوہ 1400 سالہ تجربہ، مجاہدت اور انقلابی طریقوں کا حاصل ہے۔ وہ ایسے خاندان کی نسل سے ہے کہ جن میں سیاست اور مجاہدت ان کی تہذیب اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں رچی بسی ہوئی ہے، جس کی بنا پر ان کے اجداد کی قبر خاص و عام کے لیے زیارت گاہ بن گئی اور لوگ وہاں سے نئی فکر اور جذبے لے کر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے شربت میں شامل تھا جسے انہوں نے بچپن میں پیا تھا
اور جس کے اثرات ان کی آئندہ زندگی میں بہت گہرے نظر آتے ہیں۔